اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر ہم نے شروع کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے تفسیر ہم کریں گے۔ اعوذ میں پناہ چاہتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ ارشاد خدا بندی ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ سورہ نحل۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو پہلے اللہ کی ذات کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگیں۔ تعوذ کا معنی پناہ طلب کرنا ہے۔ قرآن و سنت میں مختلف شرور اور فتنوں سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے، چنانچہ قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا سنت ہے۔ تعوذ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی ایک قسم ہے۔ سب سے آسان ذکر لسانی یعنی زبانی ذکر ہے۔ اس کی کل 10 اقسام ہیں، جن میں سے تعوذ بھی ایک قسم ہے۔ ذکر الہی کی قرآن و سنت میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ۔ سورہ بقرہ۔ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی۔ اگر تم مجھے اپنے دل میں یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں اپنے دل میں یاد کروں گا۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَإٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَإٍ هُمْ خَيْرٌ مِّنْهُمْ۔ اور اگر تم مجھے اپنی مجلس میں یاد کرو گے تو میں تمہیں ان سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا، یعنی فرشتوں کی مجلس۔ ذکر قلبی اور لسانی دونوں طرح کا ہوتا ہے، یعنی دل سے بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں اور زبان سے بھی، تاہم ذکر لسانی آسان ہے۔ ذکر لسانی تو آسان ہے ہی اور سبھی کو پتہ ہے، اور ذکر قلبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو یاد کرے اور پھر اس کا شکر ادا کرے، یعنی دل ہی دل میں اس چیز کو ہم سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا کیا انعامات فرمائے۔ اور سب سے پہلا انعام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں کیا۔ اصحاب طریقیت لوگوں کا معمول یہ ہے کہ وہ اندر جانے والے اور باہر آنے والے ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ جب سانس اندر لے کے جانا ہے تو اللہ ہم نے سوچنا ہے، اور جب سانس باہر نکالنا ہے تو ہو ہم نے سوچنا ہے، لیکن ہم نے زبان سے اس کو ادا نہیں کرنا۔ جب اللہ کہنا ہے تو ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت عرش سے اتر رہی ہے اور ہمارے دل میں داخل ہو رہی ہے، اور جب ہو کہنا ہے تو ہم نے یہ تصور کرنا ہے کہ میرے اندر کی تمام غلاظتیں باہر نکل رہی ہیں۔ لسانی ذکر کی 10 اقسام ہیں، جن میں سے پہلی قسم تسبیح ہے، اللہ تعالیٰ کا بلند ترین ذکر۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، اللہ کا خوب ذکر کرو اور اس کی تسبیح بیان کرو، صبح بھی اور شام بھی۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہے، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ شجر و حجر اور کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی تسبیح کیسے بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل و شعور اور فہم و فراست عطا کر کے اسے قانون الہی کا مکلف بنایا ہے، لہٰذا بطریق اولیٰ لازم ہے کہ نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، اپنی زبان سے سبحان اللہ کہے، یعنی اے پروردگار تو ہر ساجی، شریک، عیب، نقص، کمزوری، ضعف سے پاک اور منزہ ہے۔ ذکر کی دوسری قسم تحمید ہے، یعنی بندہ اپنے رب کی تعریف بیان کرے اور کہے، الحمدللہ، تمام تعریفوں کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ تمام داخلی اور خارجی انعامات کو وجود دینے والا وہی ہے۔ تحمید نماز میں بھی کی جاتی ہے، الحمدللہ رب العالمین، چنانچہ نماز میں تسبیح کے بعد تحمید انہی الفاظ سے کی جاتی ہے،
پھر جب ایک رکعت کی قرات مکمل ہو جاتی ہے تو رکوع سے اٹھ کر ربنا لک الحمد، اے پروردگار تعریف تیرے ہی لیے ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا بلند ترین اذکار میں سے ہے۔ تکبیر بھی ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور عظمت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ جب کوئی اہم کام انجام دیا جائے تو اپنے ذوق کے پیش نظر زبان سے کہتے ہیں اللہ اکبر، اس کے سوا کسی کے لیے بڑائی نہیں ہے۔ سورہ مدثر میں ارشاد ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو۔ چنانچہ نماز کی ابتدا ہی اس لفظ سے ہوتی ہے اللہ اکبر، پھر نماز میں ایک حرکت سے دوسری حرکت کی طرف جاتے ہوئے اس لفظ کو دہرایا جاتا ہے اور اس طرح اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کی جاتی ہے۔ تحلیل لا الہ الا اللہ، یہ بھی ذکر ہے، اس کے ذریعے شرک کی نفی اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کو ثابت کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، مربی نہیں، وہ ذات وحدہ لا شریک ہے۔ تحلیل کے ساتھ توحید کا کلمہ بھی آتا ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، یہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے۔ حوقلہ یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ذکر کی ایک قسم ہے، یہ تفویض اور توحید کا کلمہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے عرش الہی کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ذکر کی ایک قسم حبلہ ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے مفرد کلمہ حسبی اللہ اور جمع کا کلمہ حسبنا اللہ آتا ہے۔ ہر مشکل وقت میں اس کلمہ کا ورد خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے۔ احد کے موقع پر جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو سخت دشواری پیش آئی تو انہوں نے یہی کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی ہمارا کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ارشاد ہے کہ اگر لوگ آپ کی بات کا انکار کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہی معبود برحق اور میرا اسی پر بھروسہ ہے۔ بسملہ، بسملہ بھی ذکر ہی کی ایک قسم ہے۔ ہم ہر کار خیر کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، یعنی اپنے رب کا ذکر کرو۔ غار حرا میں سب سے پہلی وحی کا نزول بھی اسی طرح ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ اس پروردگار کا نام لے کر پڑھیں جس نے پیدا کیا۔ چنانچہ ہر اچھا کام کرتے وقت بسم اللہ کہنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ استعانت یعنی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنا، یہ بھی ایک ذکر ہے۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد کے طالب ہیں۔ مافوق الاسباب اعانت اللہ ہی کر سکتا ہے، اس لیے فرمایا ہے هو المستعان، مدد کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، لہٰذا مدد اسی سے طلب کی جا سکتی ہے۔ اللہ کا ذکر لفظ تبارک کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، جیسے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ نیز یہ بھی فرمایا کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ کی ذات بڑی بابرکت ہے جس نے قرآن جیسی عظیم کتاب اپنے بندے پر نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے وہ تمام انسانوں کو خبردار کر دے۔ برکت کا معنی ایسی زیادتی ہوتا ہے جس میں تقدس کا معنی پایا جاتا ہے۔ چنانچہ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھی جائے تو کہنا چاہیے بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔